جی آگے بڑھیں گے. ہمارے حنیف قریشی صاحب جو ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب، انبیاء کے بول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو چل کے سنتے ہیں انبیاء کے بول. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، آج ہم اللہ کے ایک پیارے نبی آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر سنیں گے. آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب شیس علیہ السلام، جناب شیس کے بیٹے ہیں جناب یانس، یانس کے بیٹے ہیں قینان، قینان کے بیٹے ہیں میلائیل، میلائیل کے بیٹے ہیں یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشح، متوشح کے بیٹے لمک نیک نام، اور لمک نیک نام کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام دیگر پیغمبروں کی طرح آپ بھی اللہ کی توحید کا پیغام عام کرنے تشریف لائے، اور آپ نے صحیح معنوں میں قوم کی رہنمائی فرمائی، قوم کو تبلیغ کرتے رہے، قوم کو تربیت دیتے رہے، اور آپ نے 900 سال سے زیادہ آپ نے تبلیغ فرمائی اپنی قوم میں. لیکن آپ کی قوم شرک میں، بت پرستی میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ ایک ایک نہیں بلکہ 5 خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے. ان کے بڑے بڑے بت تھے، ود تھا، سواع تھا، یعوق اور نصر. یہ 5 بڑے ان کے خدا تھے جن کو وہ خدا سمجھتے اور ان کو پوجتے. اور اللہ کا نبی پوری بستی میں گھومتے، روزانہ جاتے اور فرماتے، اے قوم باز آ جاؤ، فَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. معزز ناظرین و سامعین، ذرا غور کریں، اللہ کے نبی کا سٹیمنا، اللہ کے نبی کا حلم، اللہ کے نبی کا صبر دیکھیں. 900 سال مسلسل اللہ کا نبی تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ کی اس دعوت تبلیغ پر لبیک کہنے والے 80 مرد اور خواتین سامنے آتی ہیں. کل 900 سال اور 80 مرد اور خواتین. چنانچہ جب آپ اپنی قوم کو فرماتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف آ جاؤ، تو قوم ایک ہی جواب دیتی کہ اے نوح، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ آپ کی کیا حیثیت ہے، ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو، آپ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے اندر ہو، تو آپ کو ہم کیسے مان لیں اور آپ کی بات کیسے مانیں، اور ہم اپنے خداؤں کو کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں. چنانچہ مالک ارض و سما کے پیغمبر نے جس وقت ان سے باوجود اتنی کوشش کہ وہ قوم باز نہ آئی، تو مالک کونین کی بارگاہ میں اللہ کے پیغمبر نے عرض کی، مالک اب تو ہی اس قوم کو دیکھ، انہوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ اے نوح، فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ایک ڈیزائننگ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے کس طرح کی کشتی، کس طرح کی بناوٹ سے تعمیر کرنی ہے، بنانی ہے. چنانچہ آپ جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹنے لگے، لوگ آتے اور پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے میں کشتی بنا رہا ہوں. تو وہ لوگ کہکے لگاتے اور وہ ہنستے اور وہ کہتے کہ یہاں جنگل ہے، یہاں کہاں پانی نہیں ہے، تو یہاں سیلاب کہاں آئے گا، سمندر کہاں آئے گا، دریا کہاں آئے گا، کشتی تو پانی پر چلتی ہے. معاذ اللہ وہ آپ کے حوالے سے اور ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو بہک گئے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کا نبی نوح علیہ السلام بہک گئے ہیں، یہ عجیب ان کی حالت ہو گئی ہے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، پانی ہے ہی نہیں اور یہ کشتی بنا رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے پیغام آیا، نوح آپ ہمارے پیغمبر ہو، آپ کشتی بناؤ. چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنا چکے، تو یہ کشتی جب بن کے تیار ہوئی تو تفاسیر میں آتے 550 فٹ لمبی ہے، 90 فٹ چوڑی ہے، اور تقریباً 50 فٹ کے قریب یہ اونچی یہ کشتی تیار ہوئی، جس کی 3 منزلیں. اب اس بدبخت قوم نے اس کشتی کے اندر گندگی کو ڈالا. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ یہ کشتی مالک میں نے تیرے حکم پر بنائی ہے، اب اس کے اندر انہوں نے گندگی کو ڈال کر اس کو بھر دیا. اللہ کا کرنا اس قوم پر ایک ایسی بیماری آ گئی کہ
سارے جناب پریشان ہو گئے، اور اس کا علاج ان کے سامنے یہ آیا کہ انہوں نے بطور علاج اسی کشتی سے وہی گندگی اٹھا کر اپنے جسموں پر ملنی شروع کی، تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ ساری کشتی صاف ہو گئی بلکہ اس کو انہوں نے بالکل دھو دیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی کہ اس قوم پر عذاب کو مسلط فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، سارے اہل ایمان کو اس کشتی میں بٹھاؤ، اور آپ ہر جانور، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانداروں کے اس وقت جو موجود تھے ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر رکھا، تمام اہل ایمان کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو جیسے ہی یہ لوگ کشتی میں بیٹھے، اللہ کی طرف سے تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش اس قدر طوفان کی شکل اختیار کر گئی کہ ہر طرف جل تھل، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ آپ کا بیٹا اسی پانی میں غوطے کھا رہا تھا، تو آپ نے اس بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آ جا، تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ کہنے لگا نہیں، میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مالک کونین کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے پیارے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے، اس نے تیری بات نہیں مانی، لہٰذا اس سے تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مالک، تو بہتر جانتا ہے، تیرے فیصلے سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا کہ ہر طرف پوری زمین پانی میں ڈوب گئی اور کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ 6 مہینے یہ کشتی یوں ہی مسلسل پانی پر تیرتی رہی، اور جب اللہ کی منشا اور مرضی آئی تو 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، اور آہستہ آہستہ وہ سیلاب کا، طوفان کا وہ پانی ختم ہونے لگا، زمین میں جذب ہونے لگا۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جب کشتی بنائی تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کشتی پر آپ نے کچھ لکھا، اور وہ جو لکھا وہ کیا تھا؟ زمانہ دیکھیے کب کا، اور نوح علیہ السلام کشتی کے اوپر تحریر فرما رہے ہیں، محمد علی فاطمہ حسن حسین، پنجتن پاک کے نام حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر لکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہنے والا کہتا ہے، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں نے محمد و آل محمد کے وسیلے پیش کیے۔ اگر یہ وسیلے نہ ہوتے تو حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت بھی نہ ہوتی، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی بھی اس غرقابی سے بچ نہ پاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی ہے، یہ جودی پہاڑ پر کنارے پر جا کر ٹک گئی، اور اس عذاب کے اندر، اس سیلاب کے اندر وہ تمام لوگ آ گئے جو اس وقت منکرین تھے، اور ان کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا کے اوپر جو بچت ہوئی تو وہ کل 80 افراد جو اہل ایمان تھے، اور ان بچنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں ہے اور ان کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوی نے بھی آپ کی نافرمانی کی اور بیٹے نے بھی آپ کے دین سے انحراف کیا، تو یوں اللہ وحدہ لا شریک نے ان 80 افراد کے ذریعے سے پھر اس دنیا پر انسانیت کا سلسلہ پھیلایا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ جو ایک انسانیت کا سلسلہ ہزاروں لاکھوں میں پہنچ چکا تھا، وہ واپس گھٹ کے 80 افراد تک محدود ہو گیا۔ یہ اللہ کے پاکیزہ پیغمبر تھے، اپنی ڈیوٹی انہوں نے پوری کی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں محنت اور قوت کے ساتھ آپ تبلیغ دین فرماتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہماری گفتگو میں ایک نئے پیغمبر پاک کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارا وقت اختتام پذیر ہوا، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور رمضان المبارک کی ان پرکیف اور بابرکت گھڑیوں اور ساتوں سے استفادہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے، اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز،
12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।